اس نے کہا کہ یہ انقلاب اربکان اور اردوغان کا انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب تفہیم القرآن کا انقلاب ہے۔ کتنی ہم نے اشاعت کی تفہیم القرآن کی، اور اس نے تو مجھے حیران کر دیا، اور بعد میں نے جا کے ترکی میں جو تفہیم القرآن کے ناشر تھے ان سے ملا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بر صغیر میں تقریباً 50 کروڑ مسلمان ہیں، 18 کروڑ تو ہم پاکستان میں ہیں، اتنے ہی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ہیں، یہ تو سارے اردو بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ان کا آج بھی دینی مدارس کا نظام، اس کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، اور وہاں پر اردو میں تعلیم اور تعلم کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ کروڑوں مسلمانوں کی جو کنسٹیچوئنسی ہے، پاکستان اور ہندوستان میں ملا کے جو تفہیم القرآن سالانہ چھپتی ہے، اس سے زیادہ تنہا ترکی میں اس کی اشاعت ہے، اور ترکی کی آبادی کل 8 کروڑ ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ ترکی کا سیکولرزم کا جو سمبل ہے وہ سلیمان ڈیمرل ہے۔ اس نے کہا کہ خود میں نے اس کے گھر میں تفہیم القرآن پہنچائی، اس کو کہا کہ مرنے سے پہلے یہ اللہ کی کتاب کا فہم حاصل کرو اور دیکھو کہ سید مودودی نے اس دور میں کس طرح سے قرآن سمجھایا ہے۔ تو اس طرح سے ایک فکری، ایک تہذیبی انقلاب برپا ہوا، اور اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے وہاں محنت کی۔ اور اربکان صاحب نے ایک مرتبہ پیغام دیا کہ اگر پاکستان میں یہاں الیکشن ہونے والے تھے تو ہمارے زعما کو کہ بھائی اگر وہاں کوئی اب تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کام کریں جیسے ہم نے کیا، اور ہم نے اس طرح کیا کہ انتخابی مہم کے دوران تو جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اسے ہوتی ہیں، لیکن الیکشن کیمپین سے پہلے ہم نے ترکی کے ہر فرد کو، مرد اور زن کو 5 مرتبہ ملاقات کر کے یہ بتایا کہ ہم لوگ کون ہیں اور ترکی میں کیا انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کام ہم نے یہاں پر کیا ہے؟ کیا ہر فرد سے ہم 5 مرتبہ ملے ہیں؟ ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، او جناب اتنی ہماری اچھی دعوت ہے، انقلاب نہیں آ رہا۔ تو انقلاب بیٹھنے سے اونگنے سے نہیں آئے گا، انقلاب قربانی دینے سے آئے گا، محنت کرنے سے آئے گا، جاگنے سے آئے گا، جدوجہد سے آئے گا۔ نامساعد حالات میں انہوں نے انقلاب برپا کیا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا۔ پچھلے 20-25 سال میں بہت مرتبہ ان کے یہاں جانا ہوا۔ ایک دفعہ ان کے یہاں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو ہم گئے محترم قائی صاحب کے ساتھ، تو 2-3 جگہ بڑے جلسوں میں وہ ہمیں لے گئے، تو ہمارا بھی شوق تھا کہ ذرا دیکھیں ان کے جلسوں کا کیا سٹائل ہے۔ تو کسی جلسے میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری تو ہر تقریب تلاوت سے شروع ہوتی ہے، تو آپ کے ہاں جلسوں میں تلاوت ہی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں سیاسی جلسے میں تلاوت کرنا تعزیراتی جرم ہے۔ کسی سیاسی تقریر کے دوران قرآن اور حدیث کا حوالہ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، اور اس کی وہاں پر سزا ہے 6 مہینے سے لے کر 3 سال تک۔ ہر سال وہاں کے فوجیوں کی انسپیکشن ہوتی تھی، خاص طور پر آفیسرز کی، ان کی پیشانی اور ان کے ٹخنے چیک ہوتے تھے کہ کہیں یہ نماز تو نہیں پڑھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک صوفیہ کی تحریک ہے، انہوں نے پھر فتویٰ دیا اپنے جو معتقدین تھے کہ آپ اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے اشاروں سے نماز پڑھ لیا کریں، اور اس فوج کے اندر اپنے رول کو برقرار رکھیں، تاکہ کسی وقت جب سیاسی حکومت تبدیل ہو تو فوج کے اندر ایک دینی عنصر اور حلقہ موجود ہو۔ تو اس حکمت سے الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور یہ جو اس وقت وہاں پر درجنوں جرنیل بند ہیں، ان کی مخبری کرنے والے، ان کی سازشوں کی اطلاع دینے والے وہ اسلامی جرنیل تھے، اشاروں سے نماز پڑھنے والے۔
جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے دینی تشخص کو قائم رکھا. تو ترکی میں انقلاب ہے اور ترکی دوبارہ الحمدللہ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کی طرف پیش رفت کر رہا ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی اور زرداری پارٹی اور لیگ اور فلاں اور یہ ٹمکان وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئی. اور اتفاق سے وہاں پہ جو اس کی پارٹی ہے مصطفیٰ کمال کی، جو سیکولرزم کی لمبردار ہے، اس کا نام بھی پیپلز پارٹی ہے. جو آخری الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی وہاں ضمانت ضبط ہو گئی ہے. 2/3 اکثریت سے وہاں کی اسلامی تحریک الحمدللہ فتح یاب ہوئی ہے. اور ترکی کی تاریخ میں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ مسلسل تیسرا الیکشن بڑی بھاری اکثریت سے جیتے ہیں. کنزیکٹیو تیسرا الیکشن ہے جو کہ الحمدللہ انہوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کے بعد آپ مصر دیکھیں، وہاں پہ انقلاب ہے. مصر میں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا. آپ کو معلوم ہے کہ اخوان پر پابندی تھی اور وہاں پر ان کو کھلے عام دعوتی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اخوان کے نام سے ان پر پابندی تھی کہ وہ کوئی دعوتی سیاسی کام نہیں کر سکتے. مرشد عام پر پابندی تھی کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے. پاکستان میں جماعت نے کئی کانفرنسوں میں ان کو بلایا. انور السادات کے دور میں ایک تو مرتبہ مرشد عام کو موقع ملا، لیکن اس کے بعد حسنی مبارک نے کسی اسلامی تحریک کے اجتماع میں جانے کی مرشد عام کو اجازت نہیں دی. اور قید اور بند کی صحبتیں اور مشکلات اور آزمائشیں اور ابتلا، اس کے باوجود الحمدللہ وہاں پر استقامت کا یہ سفر جاری رہا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ نے کیا بشارت دی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور استقامت سے آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ابتلا میں ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ کی تائید و نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تاریخ کی تبدیلی کی کنجی ان کے ہاتھ میں اللہ تھما دیتا ہے. وہ اخبارات کی سرخیاں پڑھ کے اپنے روزمرہ کے معمولات کا تعین نہیں کرتے. ان کی یاس اور امید کے زیر و بم وہ حالات کی تبدیلی سے ان کا گراف نہیں بنتا، بلکہ ایک ہدف رکھتے اللہ کی رضا اور استقامت سے اس کے لیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. وہ اپنے نسبلین سے منحرف نہیں ہوتے، اپنے ہدف سے پہلو تئی نہیں کرتے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. اور اللہ نے ثابت کیا کہ 50 سال کی استقامت نے یہ جو مصر کا انقلاب ہے، یہ مصر کا انقلاب نہیں ہے، یہ عالم عرب کا انقلاب ہے. مصر عالم عرب کا سب سے بڑا ملک ہے اور گزشتہ 75 سال سے مصر عالم عرب کی تہذیبی اور فکری رہنمائی کر رہا ہے. عالم عرب میں ڈرامہ وہ مقبول ہوگا جو مصر میں مقبول ہے. عالم عرب میں سنگر اس کا ڈنکا بچے گا جو مصر میں مقبول ہے. اس کے ڈرامے، اس کے شاعر، اس کے مفکر، اس کے فلسفی، اس کے ادیب، سارے مصر کے لوگ، ان کے دانشور، ان کے ادارے، وہ ان سے اثرات قبول کرتے رہے. تو یہ مصر کا انقلاب یہ الانقلاب ہے. اور آپ نے دیکھا کہ دائیں بائیں وہ سارے جو گروندے استعمار نے بنائے تھے وہ ڈھیر ہو گئے. اور الحمدللہ امام حسن بنا شہید کی وہ تحریک، آپ نے پڑھا ہے کہ امام حسن بنا جب شہید ہوئے تو کیفیت کیا تھی کہ ان کے گھر والوں کو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے روک دیا گیا اور رات کی تاریکی میں ان کی تدفین ہوئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حسن بنا کے ساتھ ہم نے اخوان کو بھی دفن کر لیا،
لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل بننا کے ایک ایک بال کے بدلے 100 وہاں پہ مجاہد تیار ہوں گے، اور جو مصر کی بھی تقدیر تبدیل کریں گے اور دنیا کی بھی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مشکل حالات میں انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی۔ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ تو میں نے آپ نے جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عملاً جس طرح کے مسائل تھے ان کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن مصر میں جو انقلاب آیا وہ بھی کسی مصنوعی طریقے سے نہیں آیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اور ترجمان پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ سے جو ترجمان القرآن پڑھتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، ترجمان القرآن پڑھیں۔ آپ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، اور آپ جو ہے رکنیت کا حلف اٹھانا چاہتے ہیں، اور رکن آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ رکن نہیں ہیں، آپ اسلامی تحریک کے اپنی جگہ قائد ہیں۔ آپ نے قیادت کرنی ہے، آپ نے رہنمائی کرنی ہے، آپ نے ساتھ چلنے والے کارکنان اور اپنے معاشرے کو بتانا ہے کہ اسلامی تحریک یہ امید کی کرن اور یہ کردار کا نور کس طرح سے بکھیرتی ہے۔ اس میں سارے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس وقت مصر کی آبادی 8 لاکھ ہے، 8 کروڑ ہے، اور اس کے ارکان جماعت، اخوان کے ارکان جماعت کی تعداد 8.5 لاکھ ہے۔ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، اور ہمارے ارکان کی تعداد 35,000 ہے۔ آپ اس سے کام کے اثرات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مشکلات کے باوجود کس قدر کام کیا۔ اخوان کا جو رکن ہے وہ ہمارے رکن سے زیادہ، انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، انہوں نے 10-10 20-20 سال جیلوں کے اندر گزار لیے، لیکن اپنے مشن سے غداری نہیں کی ہے، اپنی رفتار انہوں نے سست نہیں کی ہے، اور انہوں نے کمپرومائزز نہیں کیے۔ ایک جہد مسلسل ہے، 8 لاکھ ارکان، اسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور ٹیونس میں جو انقلاب آیا، امام راشد الغنوشی، یعنی ان کو تو پہلے پھانسی کی سزا سنائی گئی، پھر جب عالمی دباؤ پڑا تو ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر ان کے سر کی قیمت رکھی گئی، اور آج الحمدللہ وہ اس کے انقلاب کے قائد بن کے واپس آئے ہیں، اور آج جو ہے پارلیمانی ووٹ سے ان کی جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک انقلاب ہے، ساری دنیا، ساری مسلم دنیا انقلاب کے نرغے میں ہے۔ پہلے ایک سائیکل چلا استعمار سے آزادی کا، اب یہ دوسرا سائیکل اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے کہ استعمار کے جو ایجنٹ اپنی ہماری گردنوں پر مسلط تھے، الحمدللہ وہ ایک ایک کر کے اپنے منطقی انجام کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی قیادت اسلامی تحریک کے پاس ہے۔ بھلا ہمارے لیے کوئی مایوس ہونے کی بات ہے؟ کتنی بڑی امید کی ایک شمع روشن ہو گئی، ایک الاؤ روشن ہو گیا ہے، اور کتنا بڑا ایک ریفرنس اور حوالہ ہے۔ اور پھر اسی 100 سال میں آپ نے ایک طرف تو دنیا کے ایک استعمار کو اپنے انجام تک پہنچایا، برٹش امپائر، اس کا سورج غروب ہو گیا، کیپٹلزم ختم ہو گیا، اور اس کے مسائل کی روشنی میں ایک نیا نظریہ اٹھا کمیونزم کا۔ سوویت رشیا کی صورت میں ایک نئے نظام کی علمبردار ایک ریاست ابھری، دنیا کے نصف حصے پر اس نے قبضہ کر لیا، اور عالمی سطح پر ایک طاقت بننے کے لیے اس نے اپنا مارچ جاری رکھا۔ اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ افغانستان میں آ کے پھنس گیا۔ آج کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو کامیابی ہوئی ہے، روس کو جو شکست ہوئی ہے، یہ امریکہ کے سٹنگر میزائل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امریکہ کے سٹنگر میزائل تو آج بھی ہیں، آج امریکہ کو فتح سے ہمکنار کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوویت رشیا کی شکست افغانستان میں یہ جذبہ جہاد کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ وسائل کا وسائل سے مقابلہ نہیں تھا، یہ وسائل اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ جذبوں سے تھا، اور الحمدللہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت
اس کی حدت نے اس کی ٹیکنالوجی کو پگھلا کے رکھ دیا، اور سوویت رشیا دنیا کا ایک متکبر اور ایک مغرور اور دھیریت کے علمبردار ایک نظام اپنے پشتیبان کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں 7 اسلامی ریاستیں سینٹرل ایشیا سے آزاد ہوئیں، اور مشرقی یورپ جو کمیونزم کے قبضے میں تھا وہ آزاد ہوا۔ جنرل حمید گل کے ڈرائنگ روم میں آپ جائیں تو برطانیہ کے سفیر نے وہ آئے اور دیوار برلن کا ایک پیس ان کو تحفے میں پیش کیا کہ اگر افغان جہاد نہ ہوتا تو یہ دیوار برلن نہیں گر سکتی تھی، اور مغرب اور انسانیت کمیونزم کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اتنی بڑی فتح ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا میڈیا اور ذرائع ابلاغ چونکہ اسلام سے پھرے ہوئے سیکولرزم ان کے ہاتھوں میں ہے، اتنی بڑی فتح کو انہوں نے ہماری ایک ایسا جرم اور گناہ بنا کے پیش کیا کہ میں نے ایک دن اعجاز الحق سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا یار تمہارے والد کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ جب ضیاء الحق کی کابینہ میں منسٹر تھا، میں نے کہا تمہارے بیٹھے ہوئے